نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وآنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین۔ اے اللہ پاک، قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، تمام ادیان پہ غالب و ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر۔ لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، تمام ادیان پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر۔ تمام قسم کے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتب، قرآن مجید، والدین، مختار دیگر بزرگ اقربا، بزرگان دین بندے، ان کی شان کی گستاخیوں، بخدمتیوں کو، میں کی دل شکنی کو، تیرے بندوں کی حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ کو تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، خبط اعمال کے موجب گناہ، دوزخیہ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، وظنی، شخ، نفس، کلا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے گناہ دل سے آخوتیں زنکات، دین کی بدعتوں، نفس کی کمزوریوں، ریاء سے گمراہیوں، والاخلاق میں تیری جانب سے ریاضت سے بڑھتی غفلت، تیرے شاعر کی بخدمتیوں کو، باطل کی کفر، دل لگا رعب کو، تجھ سے کی گئی وعدوں، خلاف ورزی کو، عدیدی کو، شکنوں کے ساق توڑنے کو، قول و قرار سے ہٹنے کو، اے اللہ اپنے فضل سے صفحے ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، مغفرت کر دے، احسانات سے بدل کر دے، ان کے برا اثرات جو ہم پر اور اوروں پر پڑ گئے ہیں، پڑھنے والے ہیں، واقع ہو گئے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، اللہ عز جل انہیں مٹا دے، مزید حفاظت فرما، ہمارے صالح کی توفیق مرحمت فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض فيهن ولك الحمد، وتنور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔
اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نے کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو ہٹک گئے گمراہ ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الف لام میم، الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا حساب کیا ہے لوگوں نے، کیا سمجھا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے، یعنی ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور لازماً ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو، فتنے میں ڈالا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، تو لازماً وہ جان کے رہے گا اللہ، یعنی ظاہر کر کے رہے گا اللہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور لازماً وہ جان کے رہے گا جھوٹوں کو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا کیا حساب کیا ہے یا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو عمل کر رہے ہیں برائیوں کا کہ وہ سبقت لے جائیں گے، ہم سے آگے نکل بھاگیں گے ہم سے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، جو ہے امید کرتا ملاقات کی اللہ کی، تو یقیناً اللہ کی مدت، اللہ کا وہ وقت لازم آ کے رہنے والی چیز ہے۔ وهو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو مجاہدہ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، سنگھرش کر رہا ہے، تو فقط وہ جہاد کرتا ہے اس کے نفس کے لیے، اس کے جی کے لیے، اس کے خود کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ لازماً غنی بے نیاز ہے تمام جہانوں سے، اللہ کو غرض نہیں ہے، سمجھ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے، لازماً ہم دور کر دیں گے ضرور ان سے برائیاں ان کی، اور لازماً ہم جزا دے دیں گے ان کو ضرور بہت اچھی اس چیز کی جو وہ تھے عمل کرتے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ جہاد کریں تجھ سے، جھگڑیں تجھ سے وہی الجھیں، اسٹرگل کریں تاکہ تو شرک کرے میرے ساتھ جو نہیں ہے تیرے لیے اس کے اوپر کوئی علم، شرک کے اوپر کوئی علم، کوئی دلیل نہیں، تو مت تو اطاعت کرنا ان دونوں کی۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف رجوع ہونا ہے تمہارا، تمہیں جتلا دوں گا تم کو اس چیز کو جو تم تھے عمل کرتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل کی ہیں اچھے، لازماً ہم داخل کر دیں گے ضرور ان کو صالحین میں، اچھے لوگوں میں، یعنی کٹ کے جانا پڑ رہا ہے اگر کسی معاملے میں اپنے قریبیوں سے، تو جڑ بھی تو رہیں بہت زبردست اچھے لوگوں میں۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، تو جب ایذا پہنچائی جائے اللہ میں، یعنی اللہ کے معاملے میں، وہ بناتے ہیں فتنے کو اللہ کے، جیسے کہ عذاب اللہ کا، وہ ٹھہراتے ہیں
لوگوں کی آزمائش لوگوں کی طرف سے دیے گئے فتنے کو جیسے کہ اللہ کے عذاب ایسا سمجھتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اور لازماً اگر آ جائے کوئی نصرت تیرے رب کی طرف سے لازم وہ کہیں گے ضرور کہیں گے بے شک ہم ہیں ساتھ تمہارے. لیکن مشکل کے اندر وہ اتنا شور مچا رہا ہے. وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ مَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. کیا نہیں اللہ خوب واقف ہے اس کے ساتھ جو سینوں میں تمام جہانوں کے سینوں میں کیا چھپا ہے ان لوگوں کے ہر چیز پوشیدہ کیا ہے تو کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ اندر کی حالت کیا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وہ لازماً وہ جان کے رہے گا ظاہر کر کے رہے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور لازماً جان کے رہے گا ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو. امتحان تو ہوگا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اور کہا ان لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہمارے راستے کی اتباع کر لو اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں گے خطائیں تمہاری. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ چیز بھی. انہم لکاذبون. بے شک یہ لوگ لازماً جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اور لازماً وہ اٹھانے والے ہیں ضرور بوجھ ان کے اور بوجھ ساتھ ان کے بوجھ کے اور بوجھ ساتھ ان کے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. ان کے بوجھ اٹھائیں گے اور بوجھ کے ساتھ اور دوسروں کو بکھانے کا بوجھ اٹھائیں گے. باقی نہیں تمہارا بوجھ کم نہیں کر پائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. لازماً پوچھے جاویں گے قیامت کے دن اس کے متعلق جو تھے وہ افطرا کرتے. سورہ عنکبوت کا یہ پہلا رکوع ہے اور الحمدللہ یہ سورۃ شروع ہوئی ہے ہماری اور اس کے 2 رکوع ہم نے پڑھ لی ہیں. اور اس سے پارے کا یہ جو ہے رکوع نمبر 13 ہے جو ہم نے بھی پڑھا ہے. اور 13 رکوع اور یہاں پر آیت نمبر 13 ختم ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے 2 رکوع اور پڑھیں بلکہ ہم نے مطلب اس سورہ اس کہنا چاہیے سپارے کے جو ہے 16 رکوع تک پڑھ لیے. پندرہ رکوع تک 13 کے بعد 14-15 بھی ہم نے پڑھ لیے. انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں دیکھیں گے. وہ انبیاء کے کچھ واقعات سے جڑا ہوا ہے اور بات اسی سے جڑی ہوئی ہے جو پہلے رکوع میں کہی گئی ہے. لیکن یہ بات مطلب ایک دم عمومی طور پر اس کو بات کو رکھا گیا. عمومی باتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس سے اپنے معاملات میں ہدایت جو اخذ کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے جو خصوصی جو واقعات جو جڑے رہتے ہیں وہ ان کو مضبوط قوی کرتے ہیں اور ان کے مطلب ہیں اس کی اصل عملی پریکٹس سے ہمارے جیسے کہتے ہیں عملی نمونے سے ہمیں 2-4 کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل اس طریقے سے ہوا. لیکن عمومی اس کی کیا بات ہے جو ہدایت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے تو بڑا خاص معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی آیتیں جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں جیسے اکثر آخری رکوع میں شروع کے رکوع میں اسی قسم کی بات اللہ پاک کرتے ہیں. عمومی بات کر کے شروع کرتے ہیں اور پھر بیچ میں بات کو بڑھاتے جاتے ہیں. اس کے اندر وہ تمام مثالیں ایگزامپلس اور کہیں کوئی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر جڑا رہتا ہے. کبھی کبھی یہ ترکیب یہ انہوں نے جنرل سے پرٹیکولر چلتے رہتے ہیں ان کے ایگزامپل دیتے رہتے ہیں پھر جنرلائزیشن کر کے بند کر دیتے ہیں. کہیں کسی پرٹیکولر واقعے سے شروع کرتے ہیں کوئی سا ہی واقعہ ایسا جیسے سورہ مجادلہ میں قد سمع اللہ قول التی اللہ نے سن لیا ایک قول کسی تو کسی واقعے کو لے کے اوپر
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک سورہ تحریم میں. اسی طریقے سے جو ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں. تو ایک واقعے سے شروع کر کے بعد پھر عمومی بات کر کے اس کے اوپر ایسا انداز رہتا، عمومی بات کر کے پھر کچھ واقعات بیان کر کے ختم کر رہا ہے سورہ تحریم کو. تو یہ بھی انداز ہے. دو طریقے ہیں ہمیں بات کرنے کے. ہم بھی جب سکھلاتے سیکھتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں. کئی بار کوئی اگزامپل دے کے بات سمجھانا چالو کرتے ہیں، اس سے پھر عمومی اصول نکالتے ہیں، جنرلائزیشن کرتے ہیں. اور کئی بار ہم جنرلائز ایک بات کہتے ہیں پھر اس کی مثالیں دیتے ہیں. اس کو سمجھ لیجیے جیسے آپ کبھی گرامر پڑھتے ہیں تو آپ کبھی بولتے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے، ناؤن اسے کہتے ہیں. پھر ناؤن کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ سب ناؤن جو ہیں یہ نام ان کو ناؤن کہتے ہیں. کوئی بھی اسم جیسے اسم سے کہتے ہیں اور پھر اسم کی مثالیں دے دیتے ہیں. تو اس ترکیب سے کئی بار کیا کرتے ہیں ہم کچھ چیزیں کیا کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، بولے یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے. اس سے پھر ہم اصول بتاتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسم وہ چیز ہوتی ہے جو کسی نہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے. تو یہ تو ترکیب ہے. تو قرآن مجید میں دین کو سکھلانے کے لیے اللہ پاک نے جو ترکیب رکھی ہے، مطلب ہمیں بات سمجھانے کی، کئی بار مثالیں شروع کی ہیں، اس سے پھر عمومی اصول ہم تک اس کو پہنچایا اللہ نے. مطلب قرآن کی جو جس طریقے سے قرآن مجید جو ہے اس کا ہمارے پاس جو ترتیب ہے جو قرآن مجید کی. میں نزول کی ترتیب کا نہیں بول رہا ہوں، جو قرآن مجید کی ہے سورۃ الفلق سے سورۃ الفاتحہ سورۃ الناس تک جو ترکیب ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس میں ابھی جیسے یہ واقعے اس میں بیان کیے گئے، تو اس میں پہلی اس میں اشارے ہیں، باقی پھر بھی انبیاء کے نام کے ساتھ واقعات بھی ہیں. تو ایسا ہے معاملہ. اور اشارے ان کے بارے میں جو شان نزول میں کچھ چیزیں ملتی ہیں انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا. تو اب اس کا پہلے تو نام پہ اپن تھوڑی سی بات، چھوٹی صورتیں تو بڑے آسانی سے ایک دم کمپریہنشن ہو جاتا، سمجھ میں آ جاتا. حالانکہ وہ آسانی بھی ہوتی لیکن کئی چیزوں پہ آپ بالکل اپنی کوتا عقلی کوتا سمجھی کوتا فہمی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں آپ نے سب سمجھ لیا اور بہت ساری چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ پاک جب کسی چیز کو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر مطلب بہت گہری چیزیں موجود ہوتی ہیں. جیسے یہ بات ہے کہ ہیومن جینوم میں کیا کیا اس کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا وہ ساری خبر وہاں پہ موجود رہتی ہے. بیچ کے اندر ساری کہانی رہتی ہے پیڑ کی درخت کی. تو ساری کہانی کی طرف توجہ کرانا ہو تو مطلب وہ اچھا خاصا آپ کو اس بیچ کی جو ایک باریکی کا اچھے سے سمجھ ہونا چاہیے. تو آپ پھر اس کو انشاءاللہ ساری چیزوں پہ توجہ دے پاؤ گے. کئی بار کیا ہوگا کہ آپ کو بیچ کی شکل صورت کچھ سمجھ میں آ گئی، آپ نے فوراً اس کو بولا بھائی یہ ہوتا ہے، تو اب باقی چیزوں سے آپ وہ نہیں دیکھ پاؤ گے، آپ نہیں دیکھ پاؤ. تو یہ جو آخری کی صورتیں رہتی ہیں چھوٹی رہتی ہیں، لیکن ان میں اگر آپ نے ذرا سی غور خوص میں تھوڑی سی بھی کمی کری تو آپ بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ سے خارج ہو جائیں گی، مطلب آپ چھوڑ جائیں گی، خارج میں آپ کے دائرہ مطالعے سے خارج رہ جائیں گے، باہر رہ جائیں گے، اس میں پہنچ ہی نہیں پائیں گے آپ، کیونکہ آپ نے ذرا سی جلد بازی کری. تو یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال حالانکہ جلد بازی ہو جاتی ہے، یہ میں بتلا دوں گا. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں پیچھے سے جو طویل صورتوں کے اندر اللہ پاک نے بات چیت کو بڑی جیسے کہنا چاہیے وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، پیچھے اس طریقے کی بات چیت کے یہاں پر اختصار میں اشارے مل جاتے. تو اس وجہ سے کئی بار آدمی اس کے ذہن میں رہتی ہے وہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے جو صرف یہی پڑھ رہا ہوتا ہے. مثلا کسی نے سورہ بقرہ پڑھی نہیں ہے، سورہ آل عمران پڑھی نہیں، میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، میں اس کے فہم، اس کے جیسے کہنا چاہیے تفکر تدبر، اس کے تقاضا ہے، اس کے جیسے کہنا چاہیے قرآن کو پڑھنے کا جیسے اس کی آیتوں کا حق ہے، ویسے اس نے پڑھی نہیں ہے تو اب اس کو اس کے وضاحت والے واقعات تو معلوم ہی نہیں ہے، یا ان باتوں کی وضاحت میں اللہ پاک نے کیا کچھ کہا ہوا ہے. تو پھر اس کے جو اختصار میں نے سمری اسٹیٹمنٹس آئیں گے اس کے اوپر اس کو اس طریقے کا کمپریہنشن پیدا نہیں ہوگا، وہ سمجھ اس کے اندر نہیں آئے گی وہ، کیونکہ اس نے معاوضہ دیکھا ہی نہیں. اور ایسے میں کہنے والا
جیسے مثلاً میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں وہ چیزیں ان کا تذکرہ ہی نہ کرے، یہ سوچ کے کہ یہ تو پیچھے بات ہو چکی، تو یہ بھی ہو جاتا ہے حالانکہ، لیکن اب وہ کہنے والا جو ہے وہ آدمی ہے، انسان ہے، وہ عالم الغیب تو ہے نہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت سے تم دعا ہے تو کہ اللہ آپ لوگوں کو وہ تمام چیزوں سے جو کہ میں کہہ نہ سکوں اس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی جیسے کہنا چاہیے علم و حکمت کے کمال، اور اللہ تعالیٰ کہ آپ کے دلوں پر قدرت اور قبضے کے چلتے آپ کے فہم و سمجھ کو، آپ کی علیم بذات الصدور، آپ کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے جاننے والا ہونے کے چلتے وہ آپ تک وہ سمجھ اس کو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آسانی فراہم کر دے. کوئی دوسرے مواقع پہ آپ کو توفیق ہو جائے گا پیچھے کا سب پڑھ لیں آپ، تو یہ بھی ہے. اور باقی جو بھی میرے سے کہنے سے چوک جائے رہ جائے، بہرحال اس میں اپنی کوتاہی اور اپنی لا علمی کا پورا اعتراف کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ ہم انسان اپنی پوری سکت و کوشش لگا کے، وہی بات ہے کہ سمندر کے اندر سے ایک چونچ پرندہ پانی کتنا لے پائے گا، چونچ اتنی بڑی. تو یہ سب ہے ہمارا معاملہ. تو چلیے خیر، مطلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اپروچ کون سی کی گئی ہے، جنرل پہلے آیا ہے پھر اسپیشل واقعات آئے، یہ ان میں کچھ شان نزول سے بھی تعلق باتیں ہیں. پھر یہ کہ قرآن کے اندر عمومی طور پر بہت ساری باتیں پہلے سے بیان کی جاتی آ رہی ہیں، ان کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. چھوٹی صورت ہے، ان کی بات بڑی مزیدار ہوتی ہے، بات سمجھ میں ایک دم سے آ جاتی. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اس میں مکڑی کا ہے نا بیت العنکبوت کہا ہے ان لوگوں کو جو کہ مطلب اللہ سے ہٹ کر دوسروں کو اپنے لیے وہ بنا لیتے ہیں، اپنا جیسے کہتے ہیں ولی، ان کا سپورٹ من دون اللہ. تو یہ اس کی صورت کی آیت ہے، بڑی خوبصورت. جب وہ ختم ہوتی ہے جو ہے اللہ سے ہٹ کر اولیاء بناتے ہیں، ان کی مثال عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے. تو وہ جو اللہ سے ہٹ کر دوسرے جو بھی معبود ہیں اولیاء، ان کا واقعہ بیان کرنا، یہ تمام قوموں کے اندر کچھ نہ کچھ تھا جو اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں جس کو اہمیت و ترجیح دے کر وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. لیکن اس میں بات ان سب سے شروع کی گئی ہے جن کو اپنے قریبی لوگوں سے جو ہے ایک قسم کا جیسے کہنا چاہیے سٹرگل، ایک طریقے کا مجاہدہ پیش آ رہا ہے. تو یہاں سے بات شروع کی گئی ہے. اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ یہ بہرحال اللہ رب العزت کی ولی ہونے اور نصیر ہونے کے چلتے، تو یہ سب تمہارا جو کچھ ہے جس کو تم جس وجہ سے پریشان ہو، یا جو بھی تمہارا قریب کا دائرہ ہے، تو یہ کیا ہے، یہ تو سب اگر ان کی بات مان بھی جاؤ گے تو یہ بیت العنکبوت ہے. تو اور یہ بہت کمزور، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بالخصوص اللہ تعالیٰ کے من دون اللہ، اللہ کے برخلاف اگر یہ گہوارہ تمہارا ہے، تمہارا قبیلہ، تمہاری قوم، تمہارے خاندان، تمہاری فیملی، تو یہ بہرحال پھر جو ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ اگر اللہ رب العزت کی مخالفت میں جو ہے یہ اپنی تم سے اطاعت چاہتا ہے. تو اس میں بڑی خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں، اور میں انشاءاللہ اس بات کے اوپر بار بار لے آؤں گا. اور شروعات کرتے ہیں. کہا کہ کیا حساب کیا لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جاویں گے اور کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. دیکھیے ایمان کا تو تقاضا ہے ہی پھر کہ انسان جو ہے وہ اس کو آزمایا جائے. سورہ آل عمران میں اس طریقے کی آیتیں بڑی کثرت سے ہیں، اور بھی دوسرے مقامات پر ہیں کہ ہم تو آزمائیں گے، سچوں کو دیکھیں گے، جھوٹے دعوے داروں کو دیکھیں گے، صرف منہ کے کہنے والوں کو دیکھیں گے. وہی والی بات ہے کہ کیا تم نے سوچا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے وہ پچھلوں کی مثالیں نہیں گزری ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو یہی چیزیں تمام اسی طریقے سے وہ سورہ آل عمران میں تو اسے واقعات جنگ احد کے اندر اتنی سخت آزمائش کی ایک جیسے بیک گراؤنڈ میں ہے ہی وہ صورت. لیکن یہ مکی کی صورتیں ہیں، تو مکے کے اندر تو بہت ہی سخت حالات تھے. خباب بن عارت رضی اللہ عنہ جو تھے،
تو یہ جو ہے حضرت خباب اب بڑی تکلیف دیے جاتے تھے ان لوگوں کو، اور جو ہے وہ آپ کے مزدوری کر رہے ہیں، وہ ستایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے پیسے نہیں دے رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں. کہیں پر جو ہے وہ بلال ہیں تو وہ ریت میں رگڑ دیے جا رہا ہے ان کو، وہ آقا ان کو ستا رہا ہے. کسی کو اس طریقے سے جو ہے مطلب بری طریقے سے ایذا پہنچائی جاتی تھی، تکلیفیں لی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوں گے، کہتے بھی ہوں گے کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہے. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے جو آگے بھی مطلب منقول ہے، وہ کہ اللہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا 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 ہوا ہے. اور لوہے کے جیسے کہتے ہیں کنگوں سے ان کی پیٹھ جو ہے ان کو جو ہے چھیل دیا گیا ہے، آرے سے چیر دیا گیا ان کو. آگ کے الاؤ جلائیں پورے لوگوں کو اکٹھا ہو. اس سماع ذات البروج میں واقع ملتا ہی. تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو دین تو ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا باقی، لیکن یہ ابھی تو تم یہ جلدی کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ باتیں بھی ہیں، ہمیں دیکھ کے سمجھنا بھی چاہیے زندگی میں دین کا معاملہ مطلب کیا ہوتا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نہیں یفتنون وہم لا یفتنون، نہیں آزمائے جائیں گے. تو یہ تو نہیں ہوگا، آزمائے تو جائیں گے. اور بن رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ان سے پہلے آزمایا تھا، ہم فتنے میں ڈالا ہے ہم نے پہلے. تو بن رہا ہے کہ یہاں پہ بار بار یہ تاکید دو بار، لَيَعْلَمَنَّ، لام تاکیدی بھی اور نون پہ بھی تاکید ہے. تو لازم ضرور وہ جانے گا. اب جانے گا اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے جو آگے ہونے کو ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی تقدیر میں لکھ رکھا. کوئی بھی شے وہ الگ اس میں جو بھی تقاضے ہیں اس کے لوگوں کے جیسے کہنا چاہیے امتحانات کے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو پھر اس میں اس نے اچھی و بری بھی تقدیر لکھی ہوتی، تو اس کے اندر وہ آزمائش میں ڈال کے جو اچھا کام ہوتا ہے پھر اس کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو یہ لکھا تو تھا لیکن یہ ایسے ہوا ہے. دنیا میں دوسروں کے لیے وقوع پذیر ہو جاتا. اللہ نے کئی بار ایسا بھی لکھا ہوتا ہے، دونوں طریقے کی صورتحال لکھی رہتی، تو اس کو لیکن لکھی رہتی لوگ کہاں مانیں گے اس کو بغیر دیکھے. لکھا ہوا ہے کہ تم جب یوں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یوں کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہوگے. تو یہ تو جب سچویشن آئے گی اور وہ ہو جائے گا، جب ہو جائے گا تب لوگ اس کو مان پائیں گے. کہ لوگ تھوڑی عالم الغیب ہے، اور کسی کے لیے بھی کوئی چیز جب تک وقوع پذیر ہو نہیں جائے جب تک اس کے لیے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے کیا حقیقت ہے؟ آج سے 500 سال بعد کیا ہونے والا، یہ قیامت کا دن کیا ہونے والا، کچھ بھی نہیں. ہمارے لیے کوئی اس کی حقیقت ہے ہی نہیں. بس یہ معلوم ہے کہ ہاں ہمارا ایمان ہے. تو ہمارے سامنے ظاہر جب ہوگی، جب اللہ کرے گا اس کو ظاہر، اللہ کے سارے علم میں سب کچھ. تو یہ ایسا مسئلہ ہے. تو اللہ پاک جو ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں سامنے چیز ہو جاتی تو ظاہر ہو جاتی. اس میں کئی چیزیں ایسی ہی رہتی ہیں جس میں یہ امکانات برابر رہتے ہیں. تو خیر بہرحال پھر وہ بھیجیں تمام ساری آئیں گی ساری. تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے رکھے گا، اس لیے اس کو بعد میں سمجھنے کے لیے سے لکھتے ہیں. ورنہ ترجمہ ہوگا کہ لازماً جان کے رہے گا اللہ ان لوگوں کو سچے، اور لازماً جان کے رہے گا جھوٹوں کو. سچے دعوے دار جو ہیں وہ تو بہرحال اللہ رب العزت کے ہو گئے، تو وہ تو ہر قسم کی آزمائشوں سے ان کو گزرنا بھی ہے اور وہ گزرتے بھی ہیں. اور وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بہرحال ہمارا اصل منزل اور اصل جزا سزا کا جیسے کہنا چاہیے مقام وہ قیامت آخرت ہے. تو یہ تو ہو گئی بات مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، کہ وہ جو ہیں وہ تو سچے جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جھوٹے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں جو ایسی مشکلوں کو دیکھ کر دین کو ترک کر دیتے ہیں، دین سے
پھر جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ اس چکر میں جو مسلمانوں کے آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو ہماری اچھی سار چل رہی، دیکھو مسلمان کتنے پریشان ہو، یہاں تک کہ اللہ بھی ان کی بات ابھی سن نہیں رہا بلکہ بول رہا ہے کہ ابھی تو یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، ابھی تو اور مشکل تمہارے ساتھ آئی نہیں۔ ہم روتے دھوتے رہتے نا بیٹھ کے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، مسلمانوں کو یوں ڈھوروں کی طرح پیٹ دیا، مسلمانوں کو ایسے ستا رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو یوں پچا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، یہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، چچنیا میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے۔ تو ہم کو لگتا ہے کہ بہت سخت ہو رہا ہے، تو واقعات سننے کو ملتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے، ہاتھ کہنے پہ ریت میں رگڑا جا رہا ہے۔ تب تو بالکل آدمی کے ذہن سے خارج ہو جاتا ہے کہ یار اب یہ بھی ہونے والا ہے، سوچنے کے اندر آتی بات۔ تو یہ تو آپ کا حال ہے ٹھیک، اللہ نے کہا کہ وہ تو ہو سکتا ہے، بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو نہیں مکلف ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے، اور اللہ کسی کے اوپر طاقت زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ لیکن جو اہل کفر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے کچھ معاملہ ہی نہیں ہے، وہ جو بھی ایک تو خدا کو مانتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن جتنا ان کو خدا سے خوف دلایا جاتا ہے یا خدا سے خوف ان کو خود کہیں سے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم ایسا کر رہے ہیں، کچھ اندیشے تو لگتے ہیں، ظاہر سی بات، جس کی حقیقت جو ہے گونجتی ہے کائنات میں، اس اللہ رب العزت کی ذات سے موجودگی سے کوئی بھی اچھوتا نہیں رہتا، بس یہ ہے کہ وہ اس کو جھٹلاتا رہتا ہے، اس کا انکار کرتا رہتا ہے، اس کو، اس خیال کو، اس فکر کو، اس سچ کو، اس حق کو فراموش کرتا رہتا ہے، بار بار اپنے سے اس سچائی کو دھکیلتا رہتا ہے، دور کرتا رہتا ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها ظلما وعلوا، وہ آیت ہے سورہ نمل کی آیت تھی کہ انہوں نے انکار کیا حالانکہ یقین کرتے تھے ان کے جی، ظلم کرتے ہوا جیسے کہنا چاہیے حد سے گزرتے ہو، تو وہ جو ہے ایسا نہیں تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کافر یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر سے یہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے مسلمانوں کے امتحان ہے، آپ کی جو ہے واہ واہی نہیں ہے، وہ یہ آج بھی مسلمان ہی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کئی بار۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یقین کرتے تھے اس کا، ان آیتوں کا، ان کے جی، تو انہیں ظلمن اور علوا، ظلم کرتے ہوئے، حد سے گزرتے ہوئے، بڑائی کرتے، تکبر کرتے، منظور کیسے کانا عاقبۃ المفسدین، تو کیا یہ نمل کی آیت تھی۔ تو ان کو یقین تھا، معلوم تھا فرعونیوں کو، سب کو، تو بار بار سچائی کو جھٹلاتے دھکیلتے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان چکروں میں یہ مت سمجھنا تم لوگ، کہہ رہے ہیں ہم حسب علی، اب ان لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، تو مسلمانوں کا ہے کہ تم نے سمجھا ہے کہ تم ایسے ہی پار ہو جاؤ گے اور آزمائش نہیں ہوگی، یا پھر یہ کافر یہ سمجھ رہے ہیں ان تمام مسلمانوں پہ گزرنے والی سختیوں سے، یعملون السیئات، جو کر رہے ہیں برائیوں کرنے والا، یسبقون، کہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ساء ما یحکمون، بہت غلط ہی جو فیصلہ کر رہے ہیں، بہت غلط ڈیسیجن ہے، بہت غلط سمجھ رہے ہیں، بہت غلط فیصلے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو لے کر بھی، اور حقائق کے اوپر بھی غلط ان کی سمجھداری۔ تو یہ تو بات کر کے پھر اللہ پاک واپس مسلمانوں کی طرف یہ تو ان کو بتا دیا کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم ہماری گرفت پکڑ سے باہر نکل جاؤ، تمہاری تو بہت بڑی پکڑ ہوگی، بہت برا تمہیں بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ بات ہمیں بھی سمجھ لیں کہ مسلمانوں، کافروں اور مسلمانوں کی آزمائشوں کو دیکھ کر یہ بہت سخت، مطلب جیسے کہنا چاہیے ناگواری کا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ مسلمان جو ہیں اس معاملے میں، آزمائشیں تو خیر ہیں لیکن اس معاملے میں اہل کفر کو یہ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کچھ خیر اور اچھی حالات میں، اور بہرحال یہ تو وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ بالکل اللہ کی سبقت سے، اللہ کی گرفت سے بھاگ، اللہ کی پکڑ سے سبقت نہیں لے جا پائیں گے، یسبقون، کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم سے،
غلط فیصلہ کرتے سوا ما یحکمون. اب دوسری بات یہ کہ قیامت ہے اور امتحان ہے اور آزمائش ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ، جو ہے ملاقات کا امیدوار، اس نے ایمان قبول کیا، لا الہ الا اللہ کہا، جنت دوزخ کو جانتا ہے، محمد رسول اللہ کہا، ان کی خبروں کے اوپر یقین رکھتا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ سے ملاقات کا ایمان ہے تجھ کو، تو وہ آئے گی، آ کے رہے گی، وہ سب معاملہ ہو جائے گا. اگر یہاں پہ کچھ تمہارا دنیا میں تو تمہارے مشکلات دکھ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. اچھا تم اچھے ہو، حق پر ہو، صحیح پر ہو، دین پر ہو، اسلام پر ہو، محمد رسول اللہ کی امتی ہو، تب تمہارے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں جو اگر تمہارا یقین ہے اللہ سے ملاقات کا، تو فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کی اجل ہے، اللہ کی وہ فکس ٹائم، مدت، لآت لازماً آئے گی. ہے مطلب اللہ کی کوئی چیز ہے، وہ ایسی چیز تھوڑی کہ جو ہے نہیں، اللہ کی اجل کا ہے، اللہ کی وہ گھڑی. وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اقوال سب کے سنے. اللہ رب العزت نے تمہارے دل کے یقین کو، سچائیوں کو اللہ نے جانا ہے. اللہ رب العزت نے تمہاری دنیا میں جو بھی تم نے صبر کے کلمات، اللہ پہ یقین اور جسے کہنا چاہیے استقامت کی، جسے جو ہے جو تم نے بولے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تمہارے سارے حالات، تمہارے اوپر جو بھی گزرا بیتا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو یہ سمجھ لو قیامت کے دن تو سارے معاملات حل ہو ہی جائیں گے، اور ساری کامیابیاں تمہارے چسپا ہو جائیں گی تم سے، سب پرندہ تمہارے. بلکہ یہاں تمہاری موت کا معاملہ ہوا، قیامت تو بہت دور ہے، موت سے ہی تمہارے سارے معاملات کامیابیوں کے جڑ جائیں گے. تو اللہ پاک یہ بتلاتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے کرا ہے تو ٹھیک ہے یار، ہو جان دو جو ہو رہا ہے، بیچ جان دو جو بیچ رہا ہے. اور پھر یہاں پہ ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، تم اپنے ہی لیے تو کر رہا. بڑا زبردست آیتوں کا بیلنس کیا ہے. ایک طرف مطلب کفار کو بھی دے دیا، ایک طرف ایمان والوں کو یہ بتا دیا کہ نہیں یار ٹیسٹ تو ہو رہا ہے، ٹیسٹ تو ہوگا. یہاں پہ یہ بات تھوڑی اہم ہے، ٹیسٹ تو ہوگا. اس معاملے میں تو تم ٹیسٹ پہ آؤ گے. اور یہ جس کو تم بہت کچھ سمجھ رہے ہو، جن سے تم بڑی جڑ رہے ہو، جن کے چھوٹنے سے جو تم بڑا گھبرا رہے ہو، تو یہ سب تو مکڑی کا جال ہے، بہت کمزور ہے. اور پھر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ہم جوڑیں گے کن سے تم کو. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اجل آگے رہنے والی ہے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. اور تمہاری سارے اقوال لا الہ الا اللہ کے، محمد رسول اللہ کے، اور تمہارے دل کی کیفیات، تمہارے سارے حالات، سب کا اللہ سننے دیکھنے والا. وہی کہتے ہیں جی، اس کو اس سے جوڑ کے دیکھیں آپ کہ جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو یہ ہے اللہ پاک واقعی خوب ہماری دعائیں سنتا ہے، اور ہمارے دل کے بھید جانتا ہے، ہمارے اقوال سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری دل کی کیفیت کی خبر ہے، ہمارے یقین کی خبر. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو کوئی جہاد کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے اپنی برائیوں سے، دنیا کی فورس سے، طاقت سے، پوری قوت کے ساتھ، معاشرہ جو ہے باطل معاشرہ ہو، ظلم پہ مبنی معاشرہ، کفر پہ مبنی معاشرہ ہو، وہ دھکا لگاتا ہے ادھر سے، اور آپ ادھر سے دھکا لگاتے ہیں. تو یہ تو وہ بڑا خوبصورت وہ شعر پڑھتے تھے کسی کا، کوثر نیازی کا، مرحوم اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، کہ کشا کش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ تو یہ بہت پیش آتا تھا. اس میں نوجوانوں کا واقعہ بھی اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو اس میں سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ملتا ہے. ان کی ہمنا جو ہے، ان کی والدہ کا نام تھا، وہ جو ہے ابو سفیان کی بہن ہوتی تھی وہ. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کا یہ تھا کہ حضرت
کہ حمنا بنت سفیان بن امیہ، تو یہ جو ہے ان کی ماں تھی حمنا جو تھی سفیان کی بیٹی. ابو سفیان جو ہے، سفیان کے ابا جو ہیں وہ ان کی جو ہے یہ بھانجی تھی. تو یہ ابو سفیان کی بھانجی تھی کون؟ حمنا بنت سفیان بن امیہ. خیر نام میں وہ ہو سکتا ہے یہ نام، جیسے بہرحال یہ جو ہے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، مسلم وغیرہ کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں 18-19 سال کے تھے، اسلام قبول کیا. تو اس کے بعد یہ تمام ان کے ساتھ بھی گھر کے قریب میں اپنے ماں کے ساتھ معاملات میں یہ ہوا بول رہے کہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی اور جو ہے وہ جان دے دوں گی جب تک کہ تو اپنے باپ کے دین پر نہیں آتا. تو یہاں ساری باتیں ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ کوئی خباب بن عرت اور جو یہ سارے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو کہہ رہے ہیں کہ جو جہاد کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالی لازماً بے نیاز تمام جہانوں سے. اللہ رب العزت کی ذات علی کو کسی بندگی کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کائنات میں ایسا بے نیاز ذات ہے، اللہ صمد ہے، اس کی کسی کو ضرورت ہے، ہر شے کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کسی کی ضرورت نہیں، کسی شے کے لیے اس شے کی ضرورت نہیں، سورج کے لیے سورج کی ضرورت نہیں، روشنی کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین کی ذات عالی اس درجے کی بے نیاز ہے، اس کو کسی شے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں کہتا ہوں، اکثر سمجھاتا ہوں کہ سمجھ کہتے ہیں اس وارئر کو جو سب سے شروع سے لڑے اور آخری تک لڑے، نہیں کہ وہ شروع کرے اور آخری تک اس کو کسی کے دوسرے کے موجودگی کی ضرورت نہ پیش آئے. جنگ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، جو جہاں پر جو مشکل و دشواری سے اس کو الجھنا جوجھنا ہے نہ وہ خود جوجھ لے گا. دوسرے آئیں یا جائیں، دوسرے کسی کے ہونے نہ ہونے سے اللہ رب العزت کے جیسے کہنا چاہیے کارگزاری میں کائنات میں اس کی قدرت پہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس کا یہ سمجھ لو. تو تمہارے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق واقع ہو رہا ہے؟ تمہاری بندگی کرنے نہ کرنے سے کیا چیز ہو؟ تم اپنے خود کے وجود کو تلاشتے ہو. وہی والی بات ہے کہ اپنا وجود جو ہے تمہارا جو ہے وہ جو ہے زندگی کا معاملہ جو ہے وہ جو ہے معنی مل جائے زندگی کو، زندگی معنی خیز ہو جائے، زندگی میننگ فل ہو جائے، زندگی جو ہے وہ اس کے کوئی ہمارے لیے معاملات کلیئر ہو جائیں کہ ہماری زندگی ہمیں پیدا کیا تو اس مقصد کے تحت پیدا کیا. تو ورنہ یہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تمہاری اگر یہ مشکلات میں سے تمہیں گزرنا پڑ رہا ہے تو والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ہیں جنہوں نے، ہم لازم اللہ فرماتا ہے کہ دور کر دیں گے ان سے ان کی ساری برائیاں، دنیا کی برائیاں، اخروی برائیاں، خرابیاں دور ہوں گی نا، تو تمہارے ہی تو فائدے کے لیے ہوں گی. تو اس کے اندر یہ چکی چلے گی اور یہ جو بہرحال یہ جو پسنا پڑے گا اور جو ہے وہ کام کے ذریعے بنیں گے، جبکہ جو ہے وہی دچیں گے، پٹیں گے، تپیں گے. تو یہ سب سمجھنے کی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دور کر دیں گے ساری خرابیاں برائیاں، یہ سب جو اسٹرگل ہوگا، یہ جد و جہد ہوگی. اچھا یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے پوری زندگی کی ادھیڑ بن سے سارا، اور لازماً ہم ضرور جزا دیں گے ان کو. لازماً لنجزینہم احسن الذی، احسن زیادہ اچھا، زیادہ بہتر، خوب اچھا، الذی کانوا یعملون، وہ چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے. تو ایمان والوں کو یہ سمجھ کے بہرحال اللہ کے دین سے مضبوط جڑنا بھی چاہیے، جمنا بھی چاہیے، اور اسے کہنا چاہیے جان لیں کہ وہ اللہ پاک ان کی ان کوششوں کے عوض ان کو کیا کچھ دینے والے. اگر وہ ان مشکلوں سے دو چار ہوتے ہیں، گزرتے ہیں، تو اللہ پاک کی طرف سے انعامات بھی کیسے کچھ.
اور ہر قدم پہ ورنہ یہ کہ انسان کے ساتھ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. ایک گھوٹ پانی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. یہ سانسیں چل رہی ہیں، یہ ہوائیں چل رہی ہیں کہ ہم نے چلا دیں، بارش برس رہی ہے ہم برسات، یہ آگ میں حرارت ہے روٹی سیک لیتے ہیں، یہ دل کی دھڑکنیں ہیں، ایک کون نے ان کو جسے کہنا چاہیے جاری کیا؟ تو ہم کیا کسی چیز کا کچھ بھی دے سکتے ہیں؟ اور اگر اس کی ہم سے معاوضہ طلب کر لیا جائے، یہ جس برابری سے ساری مخلوقات کا جو ہے سب کچھ یہاں لگا ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ بیتا گزرا ہے ویسا ہمیں بھی اس کا تجربہ کرا دیا جائے. یہ آپ جو چھوٹا سا جو ہے دہی کھاتے ہیں، آپ دودھ کا دہی، اس میں بیکٹیریا کیسے اس کو دودھ کو جو ہے بدلتے ہیں، تغیر لاتے ہیں. آپ کے اوپر اس طریقے کے حالات گزر جائیں کہ آپ کو معلوم کرایا جائے کہ آپ کے لیے مخلوقات نے کیا کچھ جو ہے اپنے اوپر گزرتا بیتتا دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ نہیں؟ تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا آپ کی کھال کے ساتھ یہ کر دیے جائے، جو جانور کی کھال نکال کے آپ، مطلب آپ کو دنیا کی ہر مخلوق فائدہ و فیض پہنچا رہی ہوتی، اگر آپ کو اس کے برابری میں عوض میں ایکویلنٹ اگر آپ کے ساتھ وہ تجربات جو دوسروں کے اوپر گزرے ہیں وہ تجربات آپ کے ساتھ بیت جائیں، جس طریقے سے دوسری مخلوقات آپ کو فیض پہنچانے کے لیے جو کچھ کائنات میں جن کے ساتھ جو بیتتا ہے، جو پتھر ٹوٹتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ندیاں بہتی چلی جاتی ہیں، سورج پابندی وقت کے ساتھ، ایسے آپ کے ساتھ کوئی کسی کنارے پہ آپ کو مستقل کھڑا کر دیا جائے، کوئی ناگواری کی چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ دو چار معاملہ کر دیا جائے، دوزخ کی کسی گھاٹ پہ کسی کنارے پہ خون، اور یہ سب بھی تو دنیا میں ہوتا ہی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری زندگی حسین ہے تو ساری چیزیں حسین ہیں. ساری چیزوں میں کتنی کچھ کیسی چیزیں جو ہوتی ہیں جو ناگواریوں کی ہوتی ہیں، لیکن سب مخلوقات ان سے جو ہے گزرتے رہتے ہیں، دو چار ہوتے رہتے ہیں، ابھیرا اللہ کی بندگی خاموشی سے کرتے رہتے ہیں. ہر مخلوق جو ہے وہ تو اسلام پہ ہے، سوائے انسان و جناتوں کے جن کو اللہ نے ایک درجے کی چھوٹ دی ہے، تو فرمانبرداری نہ فرمانی کی. تو ساری مخلوقات اپنے جس حالات میں ہو تو آپ کو وہ گوارا کریں یا نہ کریں، تو و کرن کسی بھی صورت حال میں ہو تو سب قالتا انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں طائعین، فرمانبرداری کرتے ہو. زمین و آسمان ساری جملہ مخلوقات کا یہ حال. تو آپ تو ویسے بھی نقصان میں ہی اگر آپ بندگی کرنے میں کہیں پہ بھی چونچرا کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو بھی حال ہے دنیا کا، بد نصیب سے بد نصیب انسان جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت و نعمتوں کے چلتے وجود پایا ہوا ہے، سلامت ہے. اس کو آپ لوگ کہیں کہ بے انتہا اس کا قسمت جو ہے اس میں کچھ بھی حسین نہ معلوم دیکھا. اور اس کے بدلے پھر اگر وہ اللہ کی بندگی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو نعمتیں دیں گے کہ اس کا یہ سارا معاملہ وہاں کمپنسیٹ کر دیں گے. حدیث کے الفاظ ملتے ہیں ایسے کہ ایک شخص نے پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہوگی اور جنت میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ خدا کی قسم کھا کے رہے گا کہ میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی. سارے اثرات زائل ہو جائیں گے ایک جنت کی ایک گھڑی، ایک لمحے کی، جیسے کہنا چاہیے ایکسپیرئنس ایسا ہوگا اس کو، وہ احساس ہو جنت کا. تو انسان کے ساتھ تو جو ملنا ہے اس کو اس کے کرنے پہ ایسا کچھ ہے. اور اگر اس کے ساتھ اس نے نہ کیا، نافرمانی کری، تو یہ سوچیے کہ اگر جو زندگی بھر میں نعمتیں اٹھانے والا انسان ہے اس کے لیے بھی حدیث ملتی ہے ناز و نعمت میں گزاری ہوگی زندگی، اس کو دوزخ کا ایک جھونکا، ایک غوطہ دیا جائے گا، دوزخ سے اس کو پوچھا جائے گا کہ تو خدا کی قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. تو اتنی بھیانک دوزخ ہے کہ اس کی اگر واسطے سے کوئی آدمی کو معاملہ بن جائے تو وہ بہت خراب ہے.
اس کے تعلق سے اگر اس کو کوئی تجربہ کرنا پڑ جائے تو بہرحال دنیا کے اندر انسان کے اوپر ویسے ہی اتنا لوڈ ہے، وہ اتنی مشکلوں میں ہے وہ کہ اس کو ایسی بھیانک مشکل مصیبتیں درپیش ہیں جن سے بچنا اس کے لیے لازمی ہے، اور بہت کچھ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات احسانات سے ہو چکے ہیں کہ جن کا حق ادا کرنا لازمی، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ان کی طرف نگاہ ڈالے اور اپنے لیے آسانیاں دائمی آخرت کی اخروی آسانیاں ان کو تلاش لے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے لیے کچھ کر ڈالے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ساری برائیاں دور کر دیں گے اور بہت اچھا جو کچھ وہ عمل کیا اس کا بہت اچھا کچھ دیں گے، ورنہ ویسے کتنی مشکلوں میں ہو تم، کتنی خساروں میں ہو، کتنی پریشانیاں اور مصیبتوں کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، ایک ایک معاملے میں امتحانات ہیں، قدم قدم پہ پھر آگے جا کے تمہارے ہر چیز کا سوال ہے، تو وہ سارے سوالات جواب بن جائیں گے آسان اگر نیک عمل کر لیے اور ایمان پہ جمے رہے۔ تو یہ چیز ہیں، تو اس کو دیکھ کے تم اپنی مشکلوں کو ایک طرف رکھو اور جمے رہو۔ اچھا، اس کے بعد وہ جو میں نے واقعہ بیان کر رہا تھا کہ وہ سعد بن ابی وقاص تو کہنے لگے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے لیے بھلائی کا حکم دیا، احسان کا۔ سورہ بنی اسرائیل بڑا تفصیلی ہے کہ اوف بھی مت کہو، شفقت کے بازو نرمی کے ساتھ جھکائے رکھو، اور مزید ان کو کیا دے سکتے ہو ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ کیا دو گے تم ان کو؟ جو انہوں نے تم کو دیا ہو تو تم دے ہی نہیں سکتے، تم ایک دم ناقابل، جیسے کہنا چاہیے ایک ناگوار چیز ہوتے تھے، تم ایک ناگوار چیز ہوتے تھے، ایک مہین قطرہ تھے۔ جب اللہ نے تمہارے لیے تمہارے والدین کے اندر تمہیں سنبھالا ہے اور تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں پالا ہے، اور پھر انہوں نے تمہاری تمام جیسے کہنا چاہیے کمزوریوں کے چلتے کما ربیانی صغیرہ والی بات کی پرورش کری ہے انہوں نے، اور اس وقت جب کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتے تھے اور وہ سب کچھ تمہیں دے رہے تھے، اور اب تو انہوں نے تمہیں بہت کچھ دے دیا اور اب تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ تو بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کرنے کا اللہ نے کہا ہے، لیکن یہ اطاعت اس طریقے کی کبھی نہیں ہوگی کہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو ماں باپ کی اطاعت ان معاملات میں نہیں ہوگی جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ اگر وہ شرک کرنے کا، جیسے کہ یہ کہہ رہی تھی ان کی والدہ، تو بڑا معاملہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے ان کا حق ادا کرنے والے ان سے کیسا تعلق رکھنے ہوں گے، کیونکہ جو بیسٹ آف پیپل ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایمان کی، اسلام کی۔ یہ جان لیجیے ہمیشہ کہ ایمان پہ اسلام پہ آنے والے لوگ دنیا میں سب سے بہتر ہیں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہمیشہ ایمان اسلام پہ آنے والے لوگ بہتر۔ تو جو لوگ بہتر تھے، اچھے تھے، جن کی زندگی میں دین تھا، وہ اپنے والدے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ تو ان کی ماں ایسی قسم کھا کے بیٹھی ہیں، اب سوچیے آپ کہ کیا ان کے اوپر بیت رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صبر کرو، تو اس کے اوپر یہ آیتیں اس طریقے کی ہیں کہ اگر وہ تجھ سے مجاہدہ کریں، جاہدہ کا تجھ سے وہ مقابلہ آرائی کریں تاکہ تو شرک کرے میرے ساتھ جو نہیں ہے تیرے لیے اس کے اوپر کوئی علم، فلا تطعہما، تو مت تو ان دونوں کی اطاعت کرنا۔ یعنی ماں باپ کی ایسی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ اور جو حدیث ہیں وہ کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو ہے اطاعت جو ہے معروف کی جائے گی، مطلب یہ دیکھ کے کی جائے گی کہ کوئی ایسی بات میں اطاعت نہیں کی جائے گی کہ مطلب منکرات میں جو ہے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی مخلوقات کی، ہے نا۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ہے کوئی ایسی چیز اللہ کے رسول نے منع
حرام قرار دی ان معاملات میں اطاعت نہیں کی جائے گی. ہاں جو چیزیں جائز ہیں اس کے اندر مباح چیزوں میں ایک بار والدین کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی ان کی رضا کے لیے. اس طریقے سے شوہر کی بات بیوی مانے گی، اس طریقے سے امیر کی بات جو ہے لوگ مانیں گے. لیکن جو معاملات ہیں منکرات ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، جو بھی کام منکر ہے اس میں کسی کا کہنا، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. نماز چھوڑنے کا کہیں، فرض نماز چھوڑنے کا کہیں تو پھر اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس معاملے میں کسی میں نہ والدین کی، نہ شوہر کی، نہ امیر کی، یا آپ کے کوئی بھی شیخ کی، آپ کے بزرگ کی ایسی کوئی اطاعت نہیں ہوگی جو اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کا تقاضا رکھتی ہو. وہی جو ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق یہ احمد کی جو حدیث ہے، مسند احمد کی. اور دوسری حدیث ہے بخاری وغیرہ میں، بخاری و مسلم کے اندر ہے کہ جو ہے اطاعت جو ہے معروف کے ساتھ ہوگی. اللہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی کی بھی والدین کی، کسی کی بھی ایسی اطاعت نہیں ہوگی جو اللہ رب العزت کے حکموں کے، اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ہو. تو یہاں پہ تو پھر شرک کرنے کے بارے میں کہا ہے، تو یہاں پہ تو شرک کرنے کے بارے میں کہا ہے، لیکن اصولی طور پر ہر معاملہ جو اللہ کی اطاعت کے اندر کسی اور کو رکھ دیا جائے تو وہ تو خود مطلب اس کو خدا بنانے والا معاملہ پیش آ رہا. حالانکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ انسان اس کو، یہ شرک جلی اس طور پر نہیں ہوتا کہ اگر انسان غلطی میں کسی کے جیسے اپنے نفس کی بات مان رہا ہو تو اب مشرک ہو گیا یہ وہ. تو یہ مشرک اس طریقے کا ہے کہ ہاں اگر مستقل اپنے نفس کو معبود بنا چلا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ جو پیچھے بھی آیا، تو وہ تو واقعتاً خدا کی طرح تو اس کی اطاعت کر رہا. لیکن یہ ہے کہ ہاں اس کو احساس ہے اس چیز کا، اور وہ اس نے اس کو گھیرا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا یقین مضبوط ہے، ایمان ہے، تو یہ محض گناہ اور بڑا سے بڑا گناہ کہلائے گا، کبیرہ گناہ کہلائے گا دوسرے معاملات میں. لیکن یہاں پہ تو بات سیدھا آئی ہے کہ اگر وہ جہاد کریں تو اس سے کہ تو شرک کرے میرے ساتھ اور اس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں. تو ایک تو بات ہے کہ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، بار بار آتا ہے اللہ نے اس پر کوئی سلطان نازل نہیں کری، یہ قرآن پیچھے بھی آیا بہت جگہ. لیکن یہاں پہ ہے کہ تجھے کوئی اس بات پہ کوئی علم نہ ہو، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں اس کے اوپر ہمیں علمی طور پر اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں واضح کرا ہے. اللہ نے سب سے پہلے علم کا تقاضا یہ رکھا ہے ہمارے لیے دین کا کہ ہم کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ دی ہے، توحید کی سمجھ دی ہے، توحید کا علم دیا ہے، پھر دوسری چیزوں کا بھی علم دیا. تو ہر معاملے میں یہ ہے کہ علم کو رکھ کے آگے دیکھیں کہ یہ چیز اس لائق ہے کہ کی جائے یا نہیں کی جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تو اس سے جھگڑیں گے تو شرک کر میرے ساتھ جو نہیں ہے تیرے لیے اس پر کوئی علم کو رکھ کے آگے دیکھو کہ یہ کس بات کے لیے ہم سے تقاضا رکھ رہے ہیں. اور جو میں نے کہا کہ اس میں جو بیک گراؤنڈ وہی واقعہ تھا کہ میں تو کھاؤں گی نہ پیوں گی، جان دے دوں گی، یہاں تک کہ تو اپنے باپ کے دین پہ آتا ہے. تو یہ واقعات پھر پیش آئے. دیکھیے سب کو اپنے گھر کے قریبی جیسے کہنا چاہیے وہ اپنے آس پاس کا جو گھیرا ہے، لیکن اللہ اس کو اسی کی طرف کہہ رہا ہے کہ یہ عنکبوت ہے، یہ تارے عنکبوت بہت کمزور ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، تم اس کو بہت زیادہ اہمیت مت دو. اگر من دون اللہ نہیں تو اللہ ایمان والے، اللہ اس کا رسول ایمان والے، وہ تو پھر بہت بڑا حزب اللہ ہے. اگر وہ جو لوگ ہیں اگر وہ دین پر ہیں اور تمہارے لیے وہ ایمان والے ہیں تو تمہارے قریبی سے قریبی جو ہیں وہ تو پھر بہرحال وہ سب جو ہے وہ تو تقویت دینے والے ہیں اسلام کو، ایمان کو، یقین کو. وہ تو واقعتاً بہت زبردست ان کا معاملہ ہے. تو حزب اللہ ہے سورہ اس کے اندر تذکرہ اس کا آپ کے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. لیکن یہاں پر کیا ہے وہ من دون اللہ ہے تو پھر تو وہ
بہت کمزور ہیں وہ، تمہیں سپورٹ بھی تمہارے پاس ان کا کچھ نہیں ہے، سپورٹ تو دینے والا اللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں پھر ایمان والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں اگر تمہارے گھر والے تو پھر وہ تمہاری طاقت ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی ایمان والے وہ سب تو پھر حزب اللہ. تو خیر کیا کہا کہ اگر جہاد کریں تو مت کریں، تو مت اور لوٹنا تمہیں میری طرف ہے. الیہ مرجعکم، میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، تو میں بتلا دوں گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے. تمہیں میرے پاس جواب دہی، عمل کی جواب دہی. اور سورہ عنکبوت میں تو یہ بھی کہا، آگے لقمان میں تو یہ بھی یہ بات پھر سے آئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے ساتھ میں کہ راستہ اس کا پکڑو، ہے نا، سبھی اس کا راستہ پکڑو. من اناب الیہ، جو رجوع کر رہا ہوں میری طرف. یعنی کہ راستہ تم ماں باپ کا پیچھے پکڑنے مت بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو. ہاں اگر وہ حق پر ہیں تو پھر ان کا راستہ پکڑو، نہیں تو اس کی سبیل پکڑو جو میری طرف رجوع کرتا ہے. یہ سورہ لقمان کی آیت ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کر راستے کی جو میری طرف رجوع کرو. ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر رہو. باقی ہے کہ وہ یہ نہیں ہوگا اس کے اندر کہ مطلب وہ کفر کی باتیں، ایسی باتوں پہ آپ ان کی اطاعت کرو گے. خیر، تو یہ جو ہے میں نے وہ بنیادی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے وہ، کہ مخلوق کی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہاں کبھی ایسا کوئی واقعہ آتا ہے کہ اس میں کوئی آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے وہی ایسی چیز ہے کہ موت کے ڈر سے آپ کو کوئی ایسی چیز کلمہ کفر بھی کہلوا دے تو وہ پھر اس کی اجازت ہو جائے گی وہاں. اگر وہاں بالکل موت کا یقینی ہونا آپ کو طے ہو کہ آپ کو معلوم ہے کہ بندوق میں گولی یہ مار دے گا، چاقو اس میں دھارے سے مجھے قتل کر دیا جاؤں گا، تو پھر وہ اس کو لیے گنجائش بنتی. باقی ورنہ مخلوق کو اطاعت سے نہیں کریں، پریشان تھوڑا پٹ پٹا جائے گی، پریشان ہو جائے گی. یہ چیز مطلب وہی بات ہے کہ شوہر بیوی کو کہے کہ تم جو بے پردہ پھرو، اور جو ہے ماں باپ کہیں کہ تم جو ہے یہ شادی کے اندر تماشا یہ کرو، باجا بجاؤ، اور جو ہے سود کے اوپر قرضہ لو، اور اس طریقے سے کوئی بھی چیز ایسی جو حرام ہے اسلام کے اندر، اس کے اندر کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. پرسیکیوشن، پریشانیاں، دشواریاں، دقتیں برداشت کر لی جائیں گی. اللہ پاک پھر فرما رہے ہیں کہ چلو تم کو ان سے کٹنا ہے، ان کو بھی کٹنا پڑ رہا تھا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. مطلب تمہیں جانا اللہ کے پاس، ان کے پاس نہیں جانا. اور اگر تم ان سے کٹ رہے ہو اللہ کی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے، لازماً ہم داخل کر دیں گے ان کو صالحین. شامل کن میں ہوا؟ عمر، ابوبکر، عثمان، علی میں کیسے لوگوں کے ساتھ شامل. اگر کفر کو چھوڑا ہے، جن لوگوں نے بھی جب چھوڑا ہے کفریہ لوگوں کو، بھلے ان بھی قبیلوں کو، اس میں واقع آئیں گے آگے ابراہیم کا واقعہ آئے گا، تو کیسے لوگ ان کی، کیسا ان کو جو ہے کنبہ ملا ہے حضرت ابراہیم کو، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، موسیٰ و عیسیٰ، کیا کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت ابراہیم السلام کو کنبہ ملا ہے کہ نہیں. نوح علیہ السلام کے کیا صاحب یافظ، ان سے تاریخ انسانیت جاری رہی. چھوڑ دیے ان کو چھوڑنا پڑا. تو یہ لندخلنہم، لازم ہم داخل کریں گے ان کو ضرور صالحین. تو یہ سوچنا چاہیے کہ دین کے لیے کن سے ٹوٹ رہے ہیں تو جڑ کن سے رہیں، اور پھر تول لو آپ اچھے سے. اچھا یہ تو بات ہو گئی. اور پھر بات انہی کی کہ مطلب اگر لوگ ستا رہے ہیں یا آزما رہے ہیں یا مشکل میں تمہارے سامنے معاملات پیش آ رہے ہیں، تو تم واقعتاً اللہ کے دین پہ، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، قیامت پر یقین کرنے والے ہو، تو پھر تمہیں یہ دشواری و دقت تو یہ اس کی دلیل کے طور پہ دیکھی جائے گی کہ تم واقعتاً سچ میں اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے ہو، یا اپنے سہولیات کے تم شیدائی ہو. مطلب انسان جو ہے اگر سہولیات کا شیدائی تو ہر ایک دنیا میں ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، جانور بھی اپنی ضروریات و خواہشات کے لیے جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی طرف راغب ہوتا. آپ کہیں پہ پتی ڈال دیجیے، چارہ ڈال دیجیے، بکرا بکری چلے جائیں گے چپ چاپ اٹھ کے. بھینس گاڑی ہڈی ڈال دیجیے، کتا اس طرف دوڑ پڑے گا. غذا دکھے گی، چھپکلی ایک دم منہ بنجا منہ پھاڑ دے گی. اشرف المخلوقات انسان کو اس میں کون سا کیا کام کرنا ہے کہ اس کو اس کے مفاد کے لیے اس کو
اس نے کچھ انوکھا کر لینا اگر وہ اس میں وفات کی طرف بڑھ کے بھاگتا ہے لپکتا. اور یہ کیسے طے ہوگا پھر کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر یقین ایمان رکھنے والا ہے؟ یہ تو جب ہی طے ہوگا نا جب ان کے مفاد و کے برعکس جا کے اس کے خلاف جا کر وہ جو ہے اچھائی اور سچائی اور اللہ کی بندگی کے تقاضوں میں جو ہے وہ اپنے مفاد اور اپنی سہولیات کو چھوڑ کر جو ہے وہ مستعدی سے کام کرتا، عمل کرنے جاتا. تو یہ تو تبھی ظاہر ہوگا نا کہ یقین اس کا صحیح ہے، ورنہ یہ کہ اس کا کوئی یقین جو ہے وہ تو اپنے مفاد و سہولیات کے ساتھ اس کا ایمان ہے. وہ تو تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض پر اور بعض کا کفر کرتے ہو، ان کے انداز کا طرح معاملہ ہو جائے گا کہ جو سہولیات ہوں. تو جو سورہ حج کے اندر بھی ہے کہ کہتے ہیں بندگی کرتے ہیں اعلی حرف کنارے کنارے، اور اگر جو ہے ان کے اوپر خیر مل جاتی اس کے اوپر مطمئن، اور جو ہے وہ اگر جو ہے شر پڑ جاتا ان کو مشکل پیش آ جاتی ہے تو اپنے مطلب یہ کہتے ہیں منہ کے بل اوندا ہو جاتا، الٹا ہو جاتا. تو یہ تو معاملہ بالکل منافقت والا معاملہ. اس کو سورہ حج نے بھی نقل کیا، دوسرے مقامات پہ بھی منقول ہے کہ اس طریقے سے جو ہے انسان کی اعمال کا طریقہ یہ بندگی کا طریقہ نہیں ہے. خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگوں کا دنیا آخرت تو نقصان میں جاتا، کیونکہ پوری طریقے سے دنیا کی کامیابی اس وجہ سے بھی میسر نہیں ہو پاتی کیونکہ بندے ہیں اللہ کے اور اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. وہی والی بات ہے کہ گاڑی جو ہے وہ اس میں سمندر میں چلنے کی ہے، اس کو آپ روڈ پہ گھسیٹے جا رہے ہو تو سمندر کی ناؤ ہے نا، وہ تو سمندر میں چلاؤ گے تیز چلے گی، خوب اچھی چلے گی. ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، عمل صالحہ کا تقاضا ہے. اب اس کے بعد جو ہے عمل کر رہے ہو منافقوں کے جیسے، تو دنیا کا بھی کچھ بہت اچھا نہیں مل پائے گا. اچھا ان کے راستے پہ ہی ہوتے، اس پہ ہی دوڑ رہے ہوتے تو ان کی رائے، ان کی کامیابی جو بھی ہو اس تک پہنچ جاتے. ادھر اس راستے کے شیدائی تھے نہیں، لیکن دو ناؤں پہ سوار ہونے کی وجہ سے ادھر سے بھی نقصان میں گئے. تو دنیا کا نقصان اور آخرت کا خسارہ ہے ہی، بلکہ اسفل سافلین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہیں آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہو گئے. تو یہاں پر یہ چیزیں دیکھیے آپ کی، مکے کے اندر بھی یہ حالات کے اوپر نگاہ ڈالی گئی ہے، اور یہ خیر ہم خود ہی جان پاتے ہیں اس کو. یہ میں نے سورہ نحل کے بارے میں جب کہا تھا تو میں کہا تھا کہ یہ چیک کر لینا کہ ہمیں کوئی سہولیات نہیں ہو رہی ہوں کفریہ حالات میں، ورنہ یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے یہ سب کام بالجبر کیے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ ہم اس پر رائج ہو گئے ہمارے اندر، اور ہم راسخ ہو گئے اور ہمارے اندر وہ جو چیزیں وہ ہمیں جیسے کہنا چاہیے اس سے ہم ایڈجسٹ ہو گئے ہیں ان اس طریقے کے حالات و معاملات سے. تو اور اسی لیے جو ہے وہ بالکل طے ہو جانا چاہیے کہ واقعتاً ہمارا دل میں کفر نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان ایسے کفری حالات پہ جیسے کہنا چاہیے وہ اپنی جیسے کہ مخالفت کا اظہار نہیں کرتا، جیسے خاموش رہتے ہیں بھی ہم اس جگہ، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ دل میں وہ کفر داخل ہو چکا، ایسا پتہ نہیں چل پاتا. سورہ نحل کی جو میں نے بات کری ہے وہاں پہ سورہ نحل میں جہاں پہ انسان مرتد ہو جائے اس کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہاں پہ دیکھیے انشاءاللہ اس کو وہاں ملیں گی آپ کو. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک تمام جہانوں کے لوگوں کے دلوں کے بھید جانتا ہے کہ اللہ پاک خوب واقف نہیں ہے اس سے جو کہ تمام جہانوں کے لوگوں کے دلوں میں ہے. صدور العالمین کہا گیا. تو یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر نصرت مل رہی ہے دین کے اندر تو بڑے وہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور اگر جو ہے لوگوں کی طرف سے فتنہ یا آزمائش پیش آ رہی ہے تو اس کو اس سختی سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کا عذاب واقعاً بہت سخت ہے، اور لوگوں کی طرف سے جو آزمائش آتی وہ بہرحال اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امتحان ہو جاتا ہے. جس کو اللہ پاک نے کہا کہ فرعون نے جیسے ستایا بنی اسرائیل کو، اللہ پاک کہتے ہیں کہ
بلاؤں من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی سخت بلا، بڑی سخت آزمائش تھی. تو کر تو رہا تھا فرعون، اللہ تھوڑی کر رہا تھا. اب اس وجہ سے اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جیسے کہنا چاہیے دور ہونے والے ہو جائیں، اللہ کے دین کو ترک کر دیں، تج کر دیں. تو یہ کتنی بے وقوفی ہوگی کہ لوگوں کے آزمائش اتنی ہوگی. کبھی بھی کسی کا کوئی بھی لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، کوئی عذاب نہیں دے گا اس کے جیسا، کوئی باندھنے والا نہیں اس کے بدن جیسا. تو اس لیے چکر میں کبھی بھی اللہ کی بندگی کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو انشاءاللہ کرتے ہیں، اذانوں کو تقاضا آ گیا، انشاءاللہ پھر بعد میں کرتے ہیں. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سورہ حل کے اندر جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس میں یہ جو انسان کو اگر کسی ایسے حالات میں کلمہ کفر بولنا کا پڑ جائے تو اس میں اس کے ساتھ جو شرط لگائی ہے وہ شرط یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو بالکل، اور اس کے لیے مطلب دل میں اطمینان اسلام پر ہے. اس کا پتہ مطلب جو معاملہ خاص طور پہ جہاں غلبہ ہوتا ہے کفر کا، اور وہاں پہ کفر کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو جب تک پتہ نہیں چلتا کہ اسلام پہ دل مطمئن ہے، جب تک کہ اسلام کے لیے آدمی مشکلیں دشواریاں نہیں اٹھاتا. یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو مطلب سمجھنے کے لیے بات ہے کہ اگر کسی بات کا آپ کا دل مطمئن ہے اور دوسری جگہ اس کو نہ ماننے پر، اس کے خلاف جانے پر سہولیات دکھ رہی ہیں، تو دل کے اطمینان کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں رہے گی جب تک کہ یہ کہ ہاں مشکل پریشانیاں نہیں اٹھا رہے دین کے لیے. تو دل کا اطمینان مطلب بڑا خستہ معاملہ ہے. اگر کسی بات پہ انسان کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا رہا ہے محض، لیکن دل مطمئن ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں یہ آیت ہے کہ جس کا قلبہ مطمئن بالایمان، قلب مطمئن ہونا چاہیے ایمان کے ساتھ. تو میں نے یہاں پہ خاصی بحث کری اس جگہوں پر کہ اگر انسان جدوجہد کر رہا ہے اس کے خلاف، برائیوں کے خلاف، وہ جدوجہد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی سہولیات، اس کی مشکلات کے باوجود وہ جو ہے عمل میں جمع ہوا ہے، صبر کر رہا ہے، اور جہاں تک یہ کہ وہ ٹکرا رہا ہے برائی سے اس کے. تو یہ جبھی پتہ چلے گا جب میں کچھ نہ کچھ اسٹرگل ہوگا، کھینچا تانی ہوگی. کھینچا تانی نہیں ہو رہی، سب سہولت سے جا رہا ہے، تو مطلب کوئی اسٹرگل آپ کو دین کے لیے کرنا نہیں پڑ رہا ہے. تو مطلب وہ چیزیں جو کہ آپ میں اور کفر کے اندر، یا وہ جو بھی آپ کا ماحول ہے اس کے ساتھ جو بھی باتیں کامن ہیں، تو وہ چیزوں پہ ابھی دین کا تقاضا پورا ہو رہا ہے. دین کے تقاضے ان معاملے میں پورے نہیں ہو رہے جہاں پر اللہ کے لیے دین کے اندر دشواریاں اٹھانی پڑ رہی. اور جب پتہ لگے کہ واقعتاً اسلام سے اللہ سے اسلام سے بندے کو محبت ہے. تو خیر یہ بس ساری چیزیں ہیں، اس کے پر غور کرنے کی یہاں پر. تو کہہ رہے اللہ پاک وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور لازماً جان کے رہے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان وائے، اور لازماً جان کے رہے گا ان کو جو منافقین، یعنی کہ یہ تو ٹیسٹ ہوگا، ظاہر ہوگا. اور بہرحال اس کے اندر سوچیے آپ کہ مکے کے اندر مسلمان ہونے والے کون تھے جن کو کون سے دنیاوی فائدے نظر آ رہے تھے؟ دنیاوی فائدے تو کوئی نظر نہیں آ رہے تھے اسلام لانے پر، لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ اسلام کی اچھائیاں ان کو محسوس ہوتی تھی. لیکن مشکلات میں اگر وہ ترک کرنے کی بات کر رہے تھے، یا مشکلات میں وہ پیچھے ہونے کا کوئی، جیسے کہتے ہیں کہ ایسی شکایتاً بات پیش کر رہے تھے، اپنی دقتوں کی، اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہے تھے. آج ہم بہت روتے رہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، وہ نہیں جو کہ مسلمان ہیں اور پریشان ہیں، بلکہ وہ اس بات کا رو رہے ہوتے ہیں دین کے معاملات میں عمل کرنے میں جو ہے جم نہیں رہے ہوتے، صبر نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، اسلام کے خلاف چلیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا. ان لوگوں کے لیے یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ وہ جو ان باتوں کا رو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ مطلب وہ دین کے لیے کون سی پریشانی اٹھا رہے ہیں. وہ مطلب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے کون سی ایسی مشکل اٹھا رہے ہیں جو کہ مکے کے لوگوں نے اٹھائی تھی. یہاں پر مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دکھی ہوتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کی وجہ سے، اور پردہ کرنے کی وجہ سے، اور داڑھی رکھنے کی وجہ سے، اور سود سے بچنے کی وجہ سے، اور شراب سے، اور اس طریقے کے ماحول سے، بے غیرتی بے حیائی سے بچنے کی وجہ سے ہمیں یہ ترقیات، یہ مشکلات ہمارے سامنے. اتنا سا ہوتا ہے. تو
تو اگر اللہ نہ کرے ان چیزوں کو اختیار کر لے آدمی اور اس کو بہانے کے طور پر لے، تو اس کے لیے یہاں پہ سوال کھڑا ہو جاتا پھر کہ واقعتاً اس کا سہولت کے دین کے اوپر، وہ جو میں نے سورہ حج کی بھی آیت پڑھی تھی کہ خیر پہنچتا ہے تو اس میں مطمئن، اور جو ہے اگر آزمائش آ جاتی، فتنہ آ جاتا ہے تو پلٹ جاتے ہیں دنیا اپنے منہ کے بعد۔ اچھا، ان کی دنیا آخرت دونوں خراب ہوتی ہے، وہاں پہ کہا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر بھی جہاں پر یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ تم ایمان لاتے ہو کتاب کے حصے پہ اور ایک کا کفر کرتے ہو، بعض کے پر ایمان بعض پر کفر، تو ان کو بھی کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کے اوپر ترجیحات ہیں جس کی وجہ سے تم ایسا کرو۔ اسی طریقے سے جو سورہ نحل میں مرتد ہونے والے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کے لیے جو وجہ بیان کی کہ یہ انہوں نے حیات دنیا کو محبوب جانا ہے آخرت پر، تو دنیا بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں جو تمہیں دیکھ کر تم جو ہے اس کو قبول کر رہے ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ تم دنیا کے فوائد کے اوپر جو ہے ایمان و یقین تمہارا اللہ کے اوپر، آخرت پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے تمہارا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا ہے کہ منافق ہے، مشکل اٹھا رہا ہے تو پھر ٹھیک۔ وہ ایک الگ دیگری بات ہے، میں نے کہا کہ جو کہ ایک دم کلمہ کفر کہنا پڑ رہا ہے اس کو ایک دم جان کے خوف کی صورت میں، ورنہ جان کا خوف نہیں ہے تو مشکل اٹھاتا رہے گا وہ، اور مشکل اٹھا رہا ہے تو پھر وہ حق پر ہے، صحیح راستے پر۔ اگر مشکل نہیں اٹھا رہا ہو دین کے لیے، جہاں مشکل ہوئی وہاں پہ اس نے چیزیں بدل دیں، تو مطلب وہ تو پھر جو ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کہ لوگوں کا فتنہ، لوگوں کی آزمائش، لوگوں کی طرف سے امتحان ہو کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب جیسے مشکل کوئی صورت ہے، اللہ کا عذاب بے حد سخت ہے۔ کیا پریشانی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، تو بہت سہولت سے رہتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مغلوں کے جو ہے بادشاہ نہیں رہا کرتے ہوں گے جیسے فرعون نمرود کے گھر میں ایسے ایئر کنڈیشن اور اس طریقے کا کولر اور جیسے کہتے ہیں فریج، اور یہ تمام جو ہے غذائیں اور ان کے الگ الگ اقسام، اور مطلب کیا کچھ سواریاں ایسی زبردست جس میں ہر آدمی کبھی نہ کبھی سفر کر ہی لیتا، ہر چیز مطلب ایسی ہے کہ جو عوام کے لیے بکھری پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی حرف شکایت۔ تو خیر اللہ پاک یہاں پہ کہتے ہیں کہ لازماً وہ جان کے رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، لازماً جانے گا جو منافقین ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک وہ لوگ ہیں، یہ بات اسی کنٹینیوشن میں کہ تم ایسے اگر والدین کا ساتھ حسن سلوک الگ چیز ہے، لیکن وہ تم لوٹ کے ان کے پاس نہیں جاؤ گے، لوٹ کے تم جاؤ گے اللہ کے پاس، وہ تمہارا اعمال کا نتیجہ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھائی جو ہے قرآن میں باقاعدہ کہہ دیا کہ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا دوسرا، کئی جگہ کا ہے، مطلب کئی جگہ ہے یہ آیت، سورہ نام میں تو مجھے اچھے سے یاد آ گئی کہ وہاں ہے، اور بھی جگہ ہے آپ کے سورہ زمر میں بھی، اور بھی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی۔ تو اگر کوئی تم سے یوں کہے کہ ہم تم بات مان لو، ہم تمہارے گناہ ہو، اس کے بارے میں بھی آتا ہی ہے۔ ابو سفیان وغیرہ جو کئی لوگ تھے، یہ لوگ اس طریقے سے پریشرائز بھی یہ بھی کرتے تھے کہ آپ ایسا کرو۔ اس ٹائم جب کفر کے اندر تھے، جب کی بات، کیونکہ مکے کی صورت ہے یہ پوری، تو جہاں تک رہا تمہارا گناہ، تو گناہ ہمارے سر ہوں گے، تو اللہ پاک تمہارے سر تو ہوں گے، ان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے، تمہیں ان کی برائی کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے تمہیں اس کا تو نتیجہ بدلہ ملے گا، لیکن ان کو ان کے گناہ کرنے، ان کی خود کے گناہ کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے اپنا سزا بھگتیں گے، تمہارے اس کی وجہ سبب بننے کی وجہ سے اس کو نتیجے کو، کیونکہ اللہ پاک نے کسی کے ساتھ جیسے کہتے ہیں چسپا ایسا نہیں کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے قدرت دے دی، جیسے کوئی بھی انسان کسی کو شیطان بہکا سکتا ہے، کسی انسان کو گناہ کروا نہیں سکتا ہو، صرف اللہ کی ذات ایسی جو کسی سے گناہ بھی کروا سکتی ہے، نیکی بھی کروا سکتی ہے، لیکن وہ دین میں جبری نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، خود طاغوت کا کفر کرے، خود ایمان لائے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، اس نے تمہاری تخلیق کر دی، فمنکم من آمن ومن کفر فمنکم من کفر، تم میں سے کوئی جو ایمان لے آئے، تم میں سے کوئی جس نے کفر کر دیا، تو جو ہے یہ ہے سارا معاملہ اللہ کا۔ اللہ پاک جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کسی سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن وہ کرواتے نہیں ہیں، اور باقی کو کسی سے کچھ کروا نہیں سکتا، اس لیے ٹوٹل کوئی اپنے گناہ کا ٹھیکرا کسی کے سر پر نہیں پھوڑ سکتا،
یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کری ہے اور ہمیں ہمارے پاس وہ دے دیا. وہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے فمنکم کافر ومنکم مومن، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. یہ تغابن کیا ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر. تو اس نے تمہاری تخلیق کری ہے، وہ ذات اس نے تمہاری تخلیق کری ہے، تو تم میں سے کافر ہو اور تم میں سے مومن. بس ٹھیک ہے، تم کافر ہو یا مومن ہو، اور اللہ تمہارا جو عمل کر رہا ہے خود دیکھ رہا ہے. تم عمل کر رہے ہو اپنا جو بھی کرو. تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ زبردستی کرتا نہیں ہے، اور کوئی کسی سے کچھ کروا نہیں سکتا. تو اس لیے کوئی کسی کے گناہ کا ٹوٹل ذمہ دار نہیں بن سکتا کہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈال کے اس کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. اور قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو بوجھ اپنا جو اٹھا رہے ہیں وہ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت آیت ہے. کہہ رہے ہیں قال الذین کفروا، کہا کافروں نے للذین آمنوا کیا کہ اتبعوا سبیلنا، ہمارا راستہ کی اتباع کر لو. ولنحمل، اور چاہیے ہم اٹھا لیں، مطلب یہ کہ ہم اٹھا لیں گے خطایاکم، خطائیں تمہاری. اللہ پاک کہہ رہے ہیں غلط، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطا میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے. تمہاری خطا تو تمہاری ہی سر رہے گی جو تم نے کری، وہ تم نے اپنے اختیارات کے تحت کری. اس نے بہکایا ہے، لیکن بہکے تم اپنے اختیارات، اپنی آزادی کے تحت. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے وہ شیطان نے بہکایا کہ شیطان کے بہکانے سے آدمی جو بہکے گا تو اس کو گناہ معاف نہیں ہوتا. شیطان کو بہکایا کیونکہ میں نے تھوڑی. تم شیطان کے غلام نہیں ہو، غلام تو تم خالی اللہ کے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں با اختیار تمہارے اوپر وہ رکھا ہے معاملہ آزمائش کا. تو کہنے لگے کہ وما ہم بحاملین، ہاں تم شیطان کو اپنا رب بنا رہے ہو، اس کی باتیں مان رہے ہو، تو یہ خود سے مان رہے ہو نہیں، تم اس کے غلام بن رہے ہو. اللہ کے بندے ہو تم اصل، لیکن تم اللہ کی بندگی سے نکل رہو. ففسق عن امر ربی، کہ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور وہ جو ہے نہیں ہیں وہ اٹھانے والے، حامل یعنی حاملون اٹھانے والے خطاؤں کو ان کی کچھ بھی. انہم لکاذبون، بے شک یہ لازماً جھوٹ ہیں. مطلب یہ کوئی بھی کہے کہ ہم تمہارے سر کا بوجھ اٹھا لیں گے، کوئی نہیں اٹھائے گا. ماں باپ بھاگیں گے، ویفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو پھر کون بچا وہاں پر؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ جھوٹ ہیں. ہاں یہ ضرور ہوگا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور لازماً وہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ ان کے، اور بوجھ ساتھ میں. یہ گمراہ کرنے کا بوجھ کے ان کے، اور بوجھ ساتھ میں، اثقال ہے نا، وہ لازماً وہ اٹھائیں گے بوجھ ان کے، وہ اثقال ہے نا، اور بوجھ مع اثقالہم، ہر ایک بوجھ ہے نا ساتھ ان کے بوجھ کے. ان کا بوجھ جو ہے انہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ اٹھائیں، اور یہ دوسرے کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور لازم وہ پوچھے جاویں گے قیامت کے متعلق، اس کے قیامت کے دن اس کے متعلق جو وہ افطرا کرتے تھے. تو صاحب یہ ہے سارا معاملہ کہ قیامت کے دن کی گڑھی ہوئی بات ہے، من گھڑت، اور یہ خیالات دنیا بھر میں پھیلا دیے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو لوگ کسی کی بھی یہ اس بات کو اس سے ریلیٹڈ کر کے دیکھ لیجئے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں کبھی بھی نہیں کی جائے گی. یہ اس لیے میں نے اس کو بڑے ہی جیسے کہنا چاہیے اس کے ساتھ تاکید کے ساتھ وہ جو ہے حدیث جو اس کے بارے میں بات کریے. اور اس کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا کہ بخاری و مسلم کی حدیثوں میں بھی اس کے بارے میں بات چیت ہے. دیکھیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ تو رواہ احمد ہے. اس کے علاوہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت فی معصیت میں اطاعت نہیں کرنا ہے، انما طاعت فی المعروف، معروف ہے نا، فقط اطاعت جو ہے معروف میں ہے. یہ رواہ بخاری و مسلم. تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے وطاعت الوالدین واجبۃ علی الولد فیما فیہ نفعہما ولا ضرر فیہ علی الولد.
مطلب ضرر ہو ایسا جو کہ نقصان پہنچے آخرت میں ایسا. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری اس کے اندر اس کے وضاحت کی گئی ہے. تو کسی کی بھی جو ہے مطلب جو ہے فاسق ہو ماں باپ تو پھر جو ہے ان کی بات کو فسق کو نہیں ماننا اپنے. اسی طریقے سے کسی کی بھی بات نہیں ماننا اور کوئی بھی آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. خیر یہ میں نے بتلا دیا آپ کو. اب یہ تمام جو آیات ہیں اس کا مطلب جملہ اثر یہ ہے کہ آپ کو آپ کے قریب تر لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا اور جو ہے زندگی ہے آزمائش تو لے گی, امتحانات تو لے گی. اور جن کے ساتھ آپ جڑے ہو ان کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ جن کے ساتھ کٹے ہو ٹھیک ہے, بہت قریبی رہے ہوں, بہت زیادہ جن کی اہمیت تمہارے دل و دماغ میں ہو. آگے جا کے یہ سب کا جو کہ ایک انسان بڑا پروٹیکٹڈ ماحول محسوس کرتا ہے. یہ ویسے ہی اللہ نے اس کی مثال دی جیسے کہ مکڑی اپنا جالے میں اپنے آپ کو ایک گھر میں محفوظ سمجھتی ہے, جیسے گھر ہوتا ہے. حالانکہ وہ جالا بےحد ہی کمزور ہوتا ہے. اس کا صرف اتنا کام دے سکتا ہے کہ اس کے جالے میں آ کے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پتنگا اس کے ساتھ پھنس جائے اور وہ اس کو کھا لے. اس سے زیادہ وہ جالا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مطلب اس کے لیے وہ تحفظ دینے والا اگر کوئی اس کے جالے کو مٹانے پہ لیا جائے تو تار ذرا سے تنکے سے جالا صاف کر دے گا اور آدمی کا پروٹیکشن ختم ہو جائے گا, اس مکڑی کا پروٹیکشن ختم ہو جائے گا. تو یہ بیت العنکبوت کی طرح جو ہے اپنے اطراف کا جو باطل پر, کفر پر, شرک پر, اللہ کی نافرمانی پر مبنی جو آپ کے آس پاس کا جو بھی گھیرا ہے, جو بھی اولیاء ہیں, چاہے وہ جن کی پوجا کرتے ہو چاہے جن کو تم بہت کچھ سمجھتے ہو, سبھی کو چھوڑنے کا معاملہ بنتا ہے. اور یہ آزمائش ہے. بڑی خوبصورت باتیں ہیں. ایک بار اس کو آپ بغیر جیسے کہنا چاہیے رکے میں شروع سے آیتوں سے 13 آیتیں ہیں رکوع کی, بغیر کسی کے تسلسل کو روکے ہوئے میں اس کی آیتوں پہ سے ترجمہ کہہ لیجیے یا اس کی جیسے کہنا چاہیے ایک بیانگی ہے نا, ایک بیان کرتے ہوئے میں چلتا ہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان رحیم ہے. کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور جو ہے وہ آزمائے نہیں جائیں گے. اور اللہ نے اور لازماً ہم نے تو آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے, تو اللہ تو لازماً جان کے رہے گا, انہیں ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو جو آزمائش کھڑے ہوتے ہیں, اور لازماً جان کے رہے گا جھوٹوں کو. اچھا اس کے علاوہ کیا یہ سمجھا تھا یا ان لوگوں نے جو کہ برے اعمال کر رہے ہیں اہل باطل کفر کی, یہ مسلمان آزمائشوں میں ہے تو تم بہت جیت میں ہو, آگے ہو, کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو برائیوں کے مرتکب ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے. یہ بہت غلط ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں. پھر واپس انہی کی طرف مخاطب کے جو ہے جو بھی امیدوار ہے اللہ کی ملاقات کا تو بے شک وہ تو آ کے رہنے والی ہے, اور اللہ خوب سننے والا ہے تمہارے اقوال, خوب جاننے والا ہے تمہارا, خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. کس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, کس کا یقین کیسا ہے, کس کے اعمال کیسے ہیں, اللہ پاک تو تمہارا سب کچھ مل جائے گا تمہیں. اگر تم جہاد کر رہے ہوگا, جد و جہد ہوگا, اسٹرگل ہوگا, مقابلہ آ رہا ہے یہ سب سے اپنے اطراف سے, تو یہ جان لو کہ اپنے لیے کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. تو اللہ کی توفیق ہے کہ تم یہ کر رہے ہو, تم اپنے لیے اچھائیاں اور کامیابی بٹور رہے ہو. اور وہ لوگ جو واقعی ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں, لازم ہم ان سے دور کر دیں گے, ضرور دور کر دیں گے ان کی برائیاں, اور لازم ہم ان کو بدلہ دیں گے, ان کو ضرور بدلہ دیں گے بہت اچھا اس کا جو عمل کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے کہ والدین ہیں ٹھیک ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک اللہ نے کہا, ہم نے حکم دیا, لیکن اگر وہ شرک کا اوپر جس سے جھگڑیں الجھیں تو جس کا تجھ پہ تیرے لیے جس کا کوئی اس پر شرک پر کوئی علم نہیں ہے, ویسے ہی اس کی کوئی دلیل ہے نہیں, دلیل کی بنیاد پہ کسی بات کو مانا یا نہیں مانا جائے گا, تو ان کی اطاعت نہ کرنا. ایسی اطاعت ایسا اس نے سلوک نہیں کہا ہے نا, ایسی کوئی اطاعت کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ میں نے مزید بتلا دی تھی حدیث میں. میری طرف رجوع ہونا ہے تم سب کا, تمہیں جتلا دوں گا تمہیں اس کو جو تم عمل کرتے تھے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک عمل کرنے والے ہیں, نیک عمل کیے, ہم لازم ان کو ضرور داخل کریں گے بہت اچھے لوگوں, صالحین میں شامل ہوگا. تو ان سے بگڑوں سے کٹو تو کن میں شامل ہوئے, یہ سارے واقعات کے بھی مثالیں آگے جائیں گی. اچھا لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے, اور لوگوں کی جو اہل کفر اہل باطل ہیں یا وہی جو بھی اطراف میں لوگ ہیں جو آپ کو
جیسے کہتے ہیں جھکجھور رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، فتنے میں ڈال رہے ہیں، ان کے فتنے کو اللہ کے عذاب سے کیوں کمپیئر کر رہا ہوں؟ مطلب اس درجے میں کیوں لے رہے ہو ان کو کہ اللہ کے عذاب سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے اس سے ڈر کے تم دین سے ہی چھوٹ کے بھاگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا ہے، جس کی وجہ سے انسان دین میں جمع رہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی طرف سے آزمائش اتنی ہوتی ہو. وہ کتنی بھی ہوتی ہو وہ ایسی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ انسان اس کی وجہ سے دین کو چھوڑے. اللہ کا عذاب زیادہ بڑا ہے جس سے ڈر کر انسان اللہ کے دین پہ جمع رہے، اس کے مقابلے میں جو لوگوں کی طرف سے ستایا جانا ہے اور جس کی ڈر کے انسان دین کو چھوڑ رہا ہو. تو دین پہ جمع رہنا زیادہ بہتر ہے اللہ کا عذاب کو دیکھ. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی طرح دیکھ رہے لوگوں کے آزمائشوں کو. وہ بن رہا ہے کہ پھر کس طریقے کی دینداری ہے؟ سہولیات ہیں اس میں دیندار ہو، نصرت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے تو دین ہے، وہ نہیں تو کیا ہے کہ نہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں پھر ہمیں تو سارے جہانوں کے لوگوں کے سینوں کی دنیا کی پوشیدہ چیز سینوں میں تمام عالمین کے کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. پھر تمہاری یقین کی حالت یہ ہے کہ کسی نہ کسی ابھی سہولات کا معاملہ ہے، جہاں آزمائش آئے گی، مشکل آئے گی، اس کے اندر تم چھوڑ بیٹھو. اگر اس طریقے کے معاملات ہیں کہ نصرت پہ جو ہے وہ آپ یس کر رہے ہو مشکل پہ، تو دشواریاں تو اٹھانے ہی چاہیے. میں نے کہا دشواری نہیں اٹھا رہے مطلب یہ کہ دین پہ جمع ہو، اس کی کیا دلیل؟ یہ تو سہولیات کے اوپر چل رہا ہے انسان. اچھا سارے دین پر تو یدخل فی السلم کافہ کا بھی تقاضا یہی کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ورنہ سہولت کے دین پہ شیطان بھی چل رہا تھا، جہاں اس کو لگا کہ اس کو مناسب نہیں لگا وہیں پہ تو اٹکا. ورنہ شیطان کون سا منع کر رہا تھا؟ کہیں نہ کہیں تو وہ بھی تھا دیندار، بلکہ بہت سارے درجے میں دیندار، جہاں پہ ایک چیز اس نے نہیں مانی. جو چیز انسان کی نفس کو ذرا گزرے، اس کو گوارا نہ ہو، اس کو مشکل پیش آئے، اس میں وہاں پر اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ لازماً اللہ تو جانے گا ان لوگوں کو جو ایمان ہوا ہے، لازماً وہ جانے گا، ضرور جانے گا، ظاہر کرے گا. یا مطلب جو 2-3 جگہ میں نے بتایا نا اللہ کا علم قدیم، لیکن اللہ پاک جو ہے ہر چیز جب دنیا میں اس کا تقاضا پیش کرتا ہے، اس ٹیسٹ کو ڈالتا ہے تو وہ ظاہر کرتا ہے کون حق پر ہے کون باطل. تو ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لوگ تو عالم غیب نہیں ہیں. لوگوں کے لیے تو حقیقت جب وقوع پذیر ہوتی ہے، جب ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے بات کو کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے علم میں کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر ہے. اللہ کو اچھے برے کا ہر چیز کا علم پورا ہے. اور بہرحال کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہاں آزمائش میں ڈالا وہ آزمائش کے ساتھ ہر چیز کا ہوئے. تو خیر کہہ رہے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. لازم اللہ جان کے رہتا ہے، ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے، لازم جان کے رہے گا منافقین. اچھا اس کے علاوہ جو بات ہے وہ کہ اور کہا ان لوگوں نے جو کہ کفر کرتے ہیں ایمان والوں سے کہ ہمارے راستے کو اختیار کر لو، ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، بوجھ اٹھا لیں گے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ نہیں اٹھانے والے، ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی بے شک جھوٹے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہاں یہ لازماً اٹھائیں گے بوجھ ان کے، اور ساتھ میں دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی ان کے بوجھ کے ساتھ. تو یہ بوجھ اٹھائیں گے ان کے، اور ایک بوجھ اٹھائیں گے دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ اٹھائیں گے، اور ایک بوجھ ساتھ ان کے بوجھ کے. وہ کون سا بوجھ ہے؟ وہ بوجھ ہے دعوت کفر کی، شرک کی، دعوت الی الباطل، اس کا بوجھ اٹھائیں گے. اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں باقی رہا قیامت میں تو ہم اس افطرا، اس گڑھی ہوئی باتوں کے بارے میں ان سے سوال پوچھیں گے کہ کہاں سے لے کر آئے تھے اور کیوں کر لوگوں کو گمراہ کر بیٹھے. تو انشاءاللہ یہ 13 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. پہلا رکوع ہے یہ سورہ عنکبوت کا، اور آپ کی یہ جو ہے اس پارے کا 13واں رکوع. آگے کے 2 رکوع بھی مطالعے میں آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تعالیٰ دین کے تقاضوں میں اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اور حقائق میں دین کو سمجھنے کی. اور پھر بہرحال اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی ہے، تو اس کے لیے اس کی قدر و قیمت و اہمیت کو سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز، اللہ تعالیٰ کی یقین پورے اخلاص کے ساتھ اس اللہ کو ویسا پہچانو جیسے کہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض دی ہماری عبادات کی، کسی بھی عمل کی، اللہ اکیلے میں اپنے سارے کام انجام دینے میں قادر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.